یہی زندگی کا سلیقہ رہا ہے، جھکائی نہیں ہے کمر دیکھ لینا۔ بالکل بھی آپ نے ردیف کا لحاظ نہیں کیا، آپ نے خیال ہی نہیں کیا کہ یہاں پہ دیکھ لینا کا بھی کوئی مطلب یا مقصد ہو سکتا ہے۔ شعر جو ہے وہ اس سے پہلے ہی مکمل ہو گیا، یہی زندگی کا سلیقہ رہا ہے، کہیں کمر نہیں جھکائی، بس بات مکمل۔ دیکھ لینا کا یہاں کیا مقصد ہے؟ دیکھ لینا تو ہم صرف مستقبل کی جب کوئی پیشین گوئی کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو پھر ہم کہتے ہیں دیکھ لینا ایسا ہوگا، اور شعر میں بات ماضی کی ہو رہی ہے کہ یہ زندگی کا سلیقہ یہی رہا ہے کہ کبھی کمر نہیں جھکائی۔ اب دیکھ لینا یہاں پہ اب ہم کہہ بھی دیتے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہے یہاں پہ؟ ٹھیک ہے، یہی زندگی کا سلیقہ رہا ہے کہ کمر نہیں جھکائی دیکھ لینا۔ اب دیکھ لینا کا یہاں پہ کیا مقصد ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ کو دیکھنا ہے کہ جتنے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ قافیہ اور ردیف، اس کا آپ نے ضرور لحاظ رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے سے موجود ہیں اور یہ رہیں گے، انہیں تو آپ بدل نہیں سکتے۔ کوئی اور لفظ اگر ناموافق آ جاتا ہے تو ہم اسے نکال دیتے ہیں، دوسرے سے بدل لیتے ہیں، لیکن ردیف اور قافیہ یہ تو موجود رہیں گے۔ تو آپ کو سب سے پہلے ان کے تقاضے پورے کرنے ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ مستقبل کا مضمون چاہتے ہیں کہ آپ ایسا نہیں ہوگا یا ایسا ہوگا، اس طرح کا کچھ کہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز، کمر نہیں جھکائی، یہ عام محاورے میں استعمال نہیں ہے۔ آپ سر نہیں جھکایا یہ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا سر کہیں نہیں جھکا، نہیں جھکایا، نہیں جھکاؤں گا، بلکہ یہاں پہ تو صرف جھکاؤں گا آئے گا۔ ٹھیک ہے، مستقبل کا کہ میرا سر نہیں جھکے گا۔ ٹھیک ہے، جھکے گا نہیں میرا سر دیکھ لینا، اس طرح سے آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے پھر ہمیں اس کے موافق مضمون لانا ہے کہ کس کے آگے نہیں جھکے گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ظالم کے ہاتھوں سے گردن کٹے گی، جھکے گا نہیں میرا سر دیکھ لینا۔ ٹھیک ہے، تو گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن سر نہیں جھکے گا۔ یا اور کچھ کہہ سکتے ہیں، میری تیرے ہاتھوں سے گردن کٹے گی، جھکے گا نہیں میرا سر دیکھ لینا، اس طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مستقبل کا صیغہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور کمر عام طور پہ محاورے میں استعمال نہیں ہوتا کہ میری کمر نہیں جھکی یا جھکائی نہیں گئی۔ کمر جھکنے کا محاورہ ہے لیکن وہ تھوڑا مختلف ہے، وہ اس صورت میں ہے جب تھکاوٹ سے کمر جھک گئی، یا عمر گزرنے کے ساتھ کمر جھک گئی۔ ٹھیک ہے، بڑھاپے میں کمر جھک گئی، یا کسی کے بوجھ سے کمر جھک گئی، یہ وہ مفہوم یہاں پہ نہیں آ سکتا جو آپ نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ جھکائی نہیں ہے کمر۔ ٹھیک ہے، اور سب سے اہم یہ کہ ہمیں یہاں پہ مستقبل کا مضمون چاہیے، ماضی کا نہیں چاہیے۔ یہ دنیا ڈرائے تو ڈٹ کے ذرا تم ادھر دیکھ لینا ادھر دیکھ لینا، بالکل بھی ربط نہیں ہے مصروں میں۔ دنیا اگر ڈرائے تو ڈٹ کے ادھر ادھر کیا دیکھے گا وہ؟ ٹھیک ہے، بالکل بھی دو مصرے، کوئی یہاں سے کوئی وہاں سے، بالکل بھی ان میں آپس میں کوئی بنتی نہیں ہے۔ اور ادھر دیکھ لینا ادھر دیکھ لینا، یہ شاید داغ دہلوی کا کلام تھا، اسی کا پہلا مصرع ہے۔ تو جب ہم کسی دوسرے شاعر کے کلام سے مصرع لیتے ہیں تو اسے واوین میں لکھنا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کسی اور شاعر کا لیا گیا ہے اور شاعر اس بات سے واقف ہے۔ ٹھیک ہے، آخری شعر بھی اسی طرح ہے، ستایا ہے جس نے داور تجھے، اب رہے چین سے وہ بھی گر دیکھ لینا۔ تو یہاں پہ بھی ربط نہیں ہے، ہمیں یہ کہنا ہے کہ جس نے تجھے ستایا ہے وہ چین سے نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، کچھ اس طریقے سے کہنا ہے، رہے چین سے وہ بھی گر دیکھ لینا۔ گر کے ساتھ یہ شاید مضمون بہتر طور پہ نہ آ پائے، جب قافیہ بدلتا ہے تو ظاہر ہے ہمیں مضمون بدلنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آخری دو اشعار جو ہیں وہ زیادہ کمزور ہیں، اور باقی آپ کی کاوش جو ہے مجموعی طور پہ ابتدائی درجے کی ہے، لیکن پھر بھی آپ کی کوشش پر اور تنقید کے لیے، تبصرے کے لیے پیش کرنے پر آپ کے لیے بہت داد۔